یہ محبت کرنے والے یہ جان لیں کہ محبت بڑی دردناک چیز ہے۔ محبت کوئی آسان کام نہیں ہے، محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ محبت دنیا کی مشکل ترین چیز ہے جس کو پانے کے لیے ایک بے وقوف آدمی جو ہے وہ اپنی ساری زندگی غرق کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے۔ جس نے جانا ہوتا ہے نا، اس کو جانے دیں، اس کو واپس بلانے کی کوشش نہ کریں۔ انسان کا دل تبھی ٹوٹتا ہے جب وہ دل میں کسی ایسے شخص کو بساتا ہے جس کی حقیقت سے وہ ناآشنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو محبت میں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ صرف اور صرف آپ کا ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے جس میں آپ جی رہے ہوتے ہو۔ انسان ہی اعتبار کو توڑتا ہے، آپ کا اعتبار جو ہے وہ کوئی جانور نہیں توڑتا۔ جب آپ کسی کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا؟ اسے اللہ بتاتا ہے کہ آپ اسے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کسی کو بھی بے وقوف بنا کے وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، محبت میں لالچ میں لا کر جو ہے وہ کسی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ سامنے والا بندہ تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری۔ آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو محبت میں ٹوٹنا ہے یا پھر حقیقی عشق کر کے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ ٹوٹ گیا ہے اعتبار کا وجود، اب کوئی باوفا ہو بھی تو یقین نہیں آتا۔ اگر ایسی کوئی صورتحال آپ کے ساتھ چل رہی ہے کہ جس میں بے یقینی کی کیفیت ہے، جس میں اعتبار ٹوٹا ہے، جس میں کسی نے بے وفائی کی ہے، جس میں کسی نے دل دکھایا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ اس مقام پر ہیں جہاں آپ رب کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے ہیں، جہاں آپ کو رب کوئی مقام دینے والا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو روح زمین پر اس کے دل کو توڑتا ہے تو وہ اپنے آپ سے جوڑتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو یہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ تم جس شخص کو اپنا دل دے بیٹھے ہو، دل بیسیکلی اللہ کا گھر ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں کسی دوسرے کو انٹری دیں گے تو وہاں پر وہ رہ نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا، وہ دل ٹوٹ جائے گا اور پھر ایک دوسرا دل تشکیل پائے گا جس میں اللہ بسے گا۔ اور جس دلوں میں اللہ بستا ہے نا، وہاں انسان نہیں بستا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں کوئی انسان جو آپ ہی کے جیسا ہو، آپ ہی کی طرح جو ہے وہ معاملات اور حالات پہ اس کی نظر ہو اور آپ ہی کی جیسی جو ہے وہ اس کی سینس آف ہیومر ہو، وہ نہیں بچ سکتا۔ یہ محبت کرنے والے یہ جان لیں کہ محبت بڑی دردناک چیز ہے۔ محبت کوئی آپ کے لیے پھولوں کا بستر نہیں ہے، کوئی سیج نہیں ہے کہ جو محبت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمیں ریگولر ٹائم دے رہا ہے، ساری ساری رات ہم سے باتیں کر رہا ہے، سارا سارا دن ہماری تعریفیں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا ہمیں بتا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے، کیا پی رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو محبت میں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ صرف اور صرف آپ کا ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے جس میں آپ جی رہے ہوتے ہو۔ یہ کچھ وقت کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اندھیری رات والا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ انسان کا دل تبھی ٹوٹتا ہے جب وہ دل میں کسی ایسے شخص کو بساتا ہے جس کی حقیقت سے وہ ناآشنا ہوتا ہے، جس کی حقیقت کو وہ سمجھنا نہیں چاہتا، یا سمجھتا ہے تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں، جس میں اعتبار کا وجود تک توڑنے کی طاقت ہے وہ انسان ہے۔ انسان ہی اعتبار کو توڑتا ہے۔ آپ کا اعتبار جو ہے وہ کوئی جانور نہیں توڑتا، آپ کا اعتبار جو ہے وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں توڑتی، آپ ہی کے جیسا جیتا جاگتا دوسرا انسان آپ کا اعتبار توڑتا ہے۔ انسان کا یقین دوسرے انسان پر سے ختم ہی تب ہوتا ہے جب وہ جس بے یقینی کی کیفیت میں جی رہا ہوتا ہے، جسے وہ یقین سمجھ رہا ہوتا ہے، جسے وہ محبت سمجھ رہا ہوتا ہے، جب وہاں سے آنکھیں کھلتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ دیکھیں، عورت نا جب ایک مخلص ہوتی ہے نا کسی مرد کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات مانتی ہے، اس کی بات کا احترام کرتی ہے، اس کو امپورٹنس دیتی ہے، اس کے لیے اپنا گھر بار، اپنی چیزیں، سب سے زیادہ فوقیت جو ہے وہ اس مرد کو دے رہی ہوتی ہے جس کے لیے وہ مخلص ہوتی ہے، جس کے لیے وہ محبت رکھتی ہے۔ لیکن ایک مرد جس عورت کے لیے مخلص ہوتا ہے نا، وہ اسے اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سارے رشتے بھی نبھا رہا ہوتا ہے، اپنی اور چیزیں، اپنے کاروبار، اپنے جاب، اپنے اور معاملات بھی دیکھتا ہے، لیکن اپنے جو ہے وہ وقت کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بٹ جو عورت ہوتی ہے نا، اگر وہ مخلص ہو جائے تو وہ سب رشتے ناطے چھوڑ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ رشتے ناطے میرے لیے زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، میرے لیے بس یہی بندہ اہمیت رکھتا ہے جو مجھے جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور میرے لیے جو ہے وہ یہ محبت کا باعث ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ یہ شخص ہے۔ اب صورتحال یہاں پر یہ ہوتی ہے
کہ جب آپ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا؟ اسے اللہ بتاتا ہے کہ آپ اسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کسی کو بھی بیوقوف بنا کے، وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، محبت میں لالچ میں لا کر جو ہے وہ کسی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ سامنے والا بندہ تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اس کی ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے عیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وہ خرافات اور اندر چھپی ہوئی وہ شیطانیت آپ کے سامنے عیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ آپ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے گا یا آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھا چکا ہوتا ہے، اعتبار کا اتنا لمبا سرکل آپ کے ساتھ جو ہے وہ گزار چکا ہوتا ہے محبت میں، کہ آپ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہوتا مخلص بندہ کہ یہ مجھے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ محبت میں یا دوستی میں، دو چیزوں میں جو ہے وہ یہ اعتبار ٹوٹتا ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ تین آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں، جو سپیلز ہیں، وہ ایسے ہیں جہاں آپ کا اعتبار جو ہے وہ بریک ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ کرتا ہے باقاعدہ، آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا اعتبار بریک کیا ہے۔ کافی دفعہ ہم جان بوجھ کے دوسرے کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن آپ اس دھوکے کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس ٹوٹے ہوئے شیشے کو جو آپ کے لیے ہتھیار بن جاتا ہے، آپ اس ہتھیار کے ساتھ بھی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہو، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو کسی بھی وقت میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ محبت کوئی آسان کام نہیں ہے، محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے، محبت دنیا کی مشکل ترین چیز ہے جس کو پانے کے لیے ایک بے وقوف آدمی جو ہے وہ اپنی ساری زندگی غرق کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، اس میں کنسیڈر نہیں ہے، کیونکہ مرد کی محبت اور عورت کی محبت میں کافی حد تک فرق موجود ہے۔ ہیں تو دونوں انسان، دونوں ہی سانس لیتے ہیں، دونوں کی ہی جسمانی خد و خال چیزیں، صورتحال، دل، پھیپھڑے، گردے سب ملتے ہیں، لیکن نہیں ملتے تو مزاج نہیں ملتے، دماغ نہیں ملتے، ذہانت نہیں ملتی۔ ہر دوسرے انسان کا ذہین ہونا، اس کی ذہانت کا اس کے پاس ہونا اللہ کی یہ انڈیکیشن ہے کہ میں نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے۔ یہی محبت میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے، انسان اپنے جذبات میں اتار چڑھاؤ رکھتا ہے، انسان کے جذبات اور خیالات جو ہے وہ اس کی محبت کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹ بولنے میں اتنا ماہر ہوتے ہیں، دھوکہ دینے میں، منافقت میں، کہ وہ آپ کو محبت میں بھی جو ہے وہ منافقت آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بٹ ایک دن آتا ہے کہ جب ان کی حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے اور اس وقت آپ ٹوٹ جاتے ہیں، اس وقت آپ کا دل دکھتا ہے، اس وقت حقیقتیں کھلتی ہیں، اس وقت جو ہے وہ پردے چاک ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی آنکھوں پر گرے ہوئے وہ پردے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، وہ پٹی کھل جاتی ہے، وہ کالی پٹی آپ کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک اندھیرے کنویں میں جا کے اپنے آپ کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، آپ رونے پر آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، زندگی تلخ ہو جاتی ہے محبت میں ٹوٹ کے۔ کس کی محبت میں ٹوٹ کے؟ ایک بندے کی محبت میں ٹوٹ کے، ایک انسان کی محبت میں ٹوٹ کے۔ وہ انسان جو اپنی کریڈیبلٹی کو شو کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، وہ انسان جو آپ کو آپ کی محبت میں اتنا غرق کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی اس شخص کے لیے کر دی، لیکن اس نے آپ کو وہ اہمیت نہیں دی۔ جس نے جانا ہوتا ہے نا، اس کو جانے دیں، اس کو واپس بلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ محبت میں ٹوٹ رہے ہو تو آپ اگلے لمحے اپنے رب سے جڑ رہے ہو۔ محبت کا ٹوٹنا آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کی سچائی آپ کے سامنے آ جانا اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہوتا ہے آپ پر۔ ہر انسان کے سامنے لوگوں کی اچھائی نہیں آ جاتی، ہر انسان جو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں دکھاتا ہے کہ دیکھو تم اس کے لیے مخلص ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ کے پسندیدہ لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر آپ کے خلاف کیسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے دل پھٹ جائیں، آپ کا ظرف جو ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے۔ وہ لوگ جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں، وہی لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ آپ کے دشمنوں میں بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پردے رکھتا ہے، اللہ پردہ پوشی کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور اسی وجہ سے یہی صورتحال ہے، یہی معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے کہ یہ جو منافقت ہے یہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بڑا خاص اور اہم شعر ہے یہاں پر، آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ غرور نہیں مجھ میں، نہ ہی انا کا مسئلہ ہے،
غرور نہیں مجھ میں، نہ ہی انا کا مسئلہ ہے، بس منافقت جہاں بھی دیکھوں رشتے توڑ دیتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر آ کر نا کہ مطلب کوئی انا میں بھی نہیں ہے، کوئی تکبر بھی نہیں ہے، کوئی غرور بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو جب معلوم ہو جائے نا کہ سامنے والا دھوکہ دے رہا ہے، منافق آدمی ہے، جھوٹ بول رہا ہے آپ سے، آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو رشتہ توڑ دیں۔ یہ اس محبت کو نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پر لوگ آپ کے خلاف، آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں، آپ کے دشمنوں کے جو ہے وہ ساتھ جا کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں، ان کے ساتھ چائے پیتے ہوں اور مخالفت آپ کی کرتے ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مخالفت ہونی چاہیے انسان کی، انسان دلیر ہوتا ہے، دلیر آدمی کی مخالفت ہوتی ہے، ایسے جو ہے وہ یہ گدڑ سنگیوں کی جو ہے وہ کوئی مخالفت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی جو بیچارے جو ہے وہ چوزوں کی طرح بلوں میں چھپنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ چوہے جو بلوں میں چھپ جاتے ہیں جا کر، جیسے مجبوریاں جو ہے وہ کوئی ایسی آندھی طوفان چلتا ہے، ایسے چوہے نہ بنیں۔ آپ نے بننا ہے تو دلیر آدمی بنے، دلیر آدمی کی شان ہوتی ہے، دلیر آدمی جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی پر جیتا ہے، دلیر آدمی اپنی زندگی کو جو ہے وہ دلیری سے گزارتا ہے۔ دلیر آدمی کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، دلیر آدمی کو آپ بدنام کرنے کی سازش نہیں کر سکتے، دلیر آدمی کے راستے میں آپ رکاوٹیں نہیں کریٹ کر سکتے، دلیر آدمی آپ کو وہاں سبق سکھائے گا جہاں پر آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ تو ایسے دلیر لوگوں سے نا خوف محسوس کیا کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ دلیری عطا کی ہے، اللہ نے ان کو آپ کے ساتھ پہلے توڑا، آپ کی منافقت عطا کی، پھر ان کو اتنا دلیر بنا دیا، ان کو اتنی طاقت عطا فرما دی کہ وہ آپ کے ساتھ نمٹنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ جو انسان آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو نا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط ہے، جو غلط کو غلط کہنے کا جو ہے وہ حوصلہ رکھتا ہو، وہ دلیر آدمی ہے۔ اور ایسا آدمی یا ایسی عورت وہ کبھی بھی آپ کے بالکل آپ کی کیپیسٹی کے مطابق نہیں ہوگی، وہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوگی۔ آپ کا معیار اتنا بلند ہوگا تو آپ اس کے لیول پر آ کر بات کر سکیں گے، ورنہ آپ جو ہے وہ نچلے لیول پہ دلیر آدمی کے ساتھ نہیں چل سکتے، دلیر عورت کے ساتھ نہیں چل سکتے، نہ دلیر مرد کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر دلیر بننا ہے نا تو پھر اس کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، منافقت نہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ دھوکے بازی اور فراڈ کرتے ہیں یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ بہادر لوگ نہیں ہیں۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کسی کو دھوکہ دے کے یا فراڈ کر کے یا کسی کی جو ہے وہ حق تلفی کر کے کہ ہم جی بہت دلیر ہیں، ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے ایسے شخص کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نے اس شخص کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے انسان کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے اس انسان کو توڑا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے جس نے آپ پر اعتبار کیا تھا۔ آپ نے کسی کے اعتبار کا خون کیا ہے تو آپ دلیر آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو مجبور آدمی ہیں، آپ سے زیادہ تو جو ہے وہ گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کو فراڈ کرتا ہے، جو مجبوریوں کے قصے سناتا ہے، جو کہتا ہے کہ پہلے تو جو ہے وہ محبت میں پینگے بڑھاتا ہے، پینگے چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ جی میں تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، میری مجبوریاں ہیں۔ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری؟ عشق میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، عشق مجبوریوں کو نہیں مانتا، عشق عشق ہوتا ہے، اور عشق صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت تو آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، محبت جو ہے وہ آپ کو آپ کی پسند کہیں پر بھی لے کے جا سکتی ہے، محبت تو آپ کو ایک ایسے مجذوب سے بھی ہو سکتی ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہو، لیکن وہ اپنے عشق میں غرق ہے، اسے آپ کی محبت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ محبت آپ کو ایسے شخص سے بھی ہو سکتی ہے جو ایک بزدل آدمی ہو، جس نے منافقت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہو اور جس نے آپ کا دل توڑنے کا جو ہے وہ پلان کر رکھا ہو۔ محبت آپ کو اسی آدمی سے ہوتی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، جس میں کوئی خاصیت نہیں ہوتی، آپ کی نظر اور آپ کی سوچ اس کو خاص بناتی ہے، تب وہ آپ کی محبت کے قابل بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے آخری ترین جینیس لوگ ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے آخری ترین جو ہے بے وقوف لوگ ہیں، کیونکہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں آپ اس کی کوئی ایک خاصیت دیکھ کر رہے ہیں۔ عشق کریں، وہ بھی میرے رب کے ساتھ، نہ وہ آپ کو ٹوٹنے دے گا، نہ وہ آپ کو کسی کے آگے جھکنے دے گا، نہ وہ آپ کو کسی کے آگے جو ہے وہ غرق ہونے دے گا، نہ وہ آپ کی تذلیل کرے گا، نہ وہ آپ کو جو ہے وہ منافقت کے کسی لیول پر جو ہے وہ پرکھے گا، وہ آپ کے لیے ثانیہ بانٹے گا۔ اسی لیے اللہ محبت میں توڑ کے عشق کے ساتھ جوڑتا ہے جو عشق حقیقی بن جاتا ہے۔ تو آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو محبت میں ٹوٹنا ہے
یا پھر حقیقی عشق کر کے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ جڑنا تو اللہ کے ساتھ ہی ہے، صورتحال تو وہیں جا کر ملتی ہے۔ سائنس کو آپ جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے پڑھ لیں یا لیفٹ سائڈ سے پڑھ لیں، کان کو رائٹ سائڈ سے پکڑ لیں یا لیفٹ سائڈ سے پکڑ لیں، حقیقت اور سچ کو آپ جو ہے رائٹ سائڈ سے دیکھ لیں یا لیفٹ سائڈ سے دیکھ لیں، حقیقت نہیں بدلے گی۔ حقیقت وہی رہے گی جو دنیا کی حقیقت ہے کہ رب نے فرما دیا کہ میں عشق مزاجی سے عشق حقیقی کا راستہ دیتا ہوں۔ تو آپ ٹوٹیں گے تو آپ کہیں جا کر جڑیں گے۔ تو پہلے ہی اگر اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو نا تو من پسند شخص بھی مل جاتا ہے۔ جب آپ اس کو مانگتے ہیں نا دعاؤں میں تو اللہ سے یہ مانگا کریں کہ یا اللہ اس شخص کو میرے لیے بہتر بنا دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کی محبت میرے لیے جو ہے وہ سکون اور اطمینان کا باعث بنا دے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے وجود سے مجھے تسکین ملے۔ یہ ہے وہ دعا جسے آپ نے کرنا ہے، یہ ہے وہ دعا جو آپ نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے زندگی آگے ختم ہو جائے گی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرتا۔ یہ ایک آپ کی ذہنی خرافات ہوتی ہیں، آپ کا ذہن ہوتا ہے جو آپ نے ایک جگہ پہ فوکس کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ آپ جو ہے وہ رکے ہوتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو پلیز آپ رک کر جو ہے وہ سوچیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو صحیح راستے پر رکھنا ہے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے کسی سے اور آپ اس کو عزت دیتے ہیں، آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی کبھی تذلیل نہیں کرتے، 4 بندوں میں بیٹھ کے بھی آپ کی محبت ویسی ہی ہے جیسی آپ جو ہے وہ اکیلے میں کرتے ہیں، اور آپ کی تنہائی پاک ہے، اگر 2 لوگوں کی محبت کرنے والے لوگوں کی تنہائی پاک ہے تو آپ محبت کرتے ہیں۔ محبت کی یہ شرط ہے، لازم ہے کہ تنہائی پاک ہو۔ تو آپ نے کیسی محبت کرنی ہے اور آپ کیسی محبت کرتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور محبت کے حوالے سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کوئی لو گرو تو نہیں ہوں، لیکن کم سے کم محبت، معاملات، رویے، حالات، ریلیشن شپ، کیونکہ میری ایکسپرٹیز ہیں اس لیے میں اس پر بات کرتی ہوں، اور بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد جو ہے وہ ساری بات کرتی ہوں اور آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ کو یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے، لائک بھی کر لیجئے، شیئر بھی کر لیجئے۔